ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن میں ہم خودی کی تکمیل کے اندر جو ایجابی صفات ہیں، یعنی جو اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں خودی کی تربیت میں، خودی کو توانا اور مستحکم بنانے میں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی صفت کا ذکر ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر کیا، آج ہم دوسری صفت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری صفت جس کا آج ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عشق۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر عشق پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عشق ہے کیا؟ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی، پہچان، علامت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ میری ذات کے ساتھ اپنے والدین سے، اپنی اولادوں سے، اپنی جان تک سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ جو شدید محبت ہے، سب سے زیادہ محبت، اسی کا دوسرا نام عشق ہے۔ اور کلام اقبال کے اندر عشق اور محبت کو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر یوز کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ پر کہتے ہیں ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ تو پہلے مصرے کے اندر علامہ نے عشق کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے میں محبت کا استعمال کیا، کہا کہ عشق کی حکومت دنیا میں اس لیے قائم نہیں ہو سکی کہ عشق یا محبت یہ زمانہ ساز نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مسلطوں کا شکار ہو کر اصولوں کو بالائے طاق نہیں رکھتے ہیں، اس بنا پر ان کی حکومت بھی قائم نہ ہو سکی۔ تو یہ جو عشق کا جذبہ ہے یہ ایمان کی بھی جان ہے اور ایمان کی روح ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ اللہ کی سچی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی صحیح معنوں میں اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بن سکتا ہے، جو کہ تمام عبادات کا بھی منتہائی مقصود ہے۔ علامہ کے خیال میں یہ عشق کا جذبہ ہی ہے کہ جو زندگی کے نشیب و فراز کے اندر انسان کو بڑے بڑے طوفانوں کے مقابلے کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ راہ راست پر استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ عشق نے چھلانگ لگا دی آتش نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے فرما رہے ہیں کہ جب نمرود نے آگ جلائی تو بے خطر کود پڑا، یہ عشق تھا، یہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ جس نے چھلانگ لگا دی، اور عقل حیران ہے، سوچ رہی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اچھا، کلام اقبال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر عشق اور عقل ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نظر آتے ہیں، اور وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے علامہ پتہ نہیں عقل کے خلاف ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، علامہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ دراصل عقل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عقل وہ ہے جس کو عقل معاش کہا جاتا ہے، یعنی جو دنیاوی نفع نقصان کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور ہر معاملے کے اندر دیکھتی ہے کہ یہ کام کیا تو اس میں مادی فائدہ کیا ہوگا اور اس میں نقصان کیا ہوگا۔ اور دوسری عقل وہ ہے جسے عقل معاد کہا جاتا ہے، یعنی جو اخروی نفع و نقصان کو سوچتی ہے۔ علامہ جس عقل کو عشق کے مقابلے میں لاتے ہیں وہ یہ عقل معاش ہے، یہ دنیاوی عقل ہے، اور جہاں تک عقل معاد کا تعلق ہے اس کا عشق کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تو عین ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس بھی وہ عقل ہے، اولیاء صالحاء کے پاس بھی وہ عقل ہے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ سے عشق بھی کرتے ہیں۔ تو عشق سے مراد ان کی عشق حقیقی ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور وہ شدید محبت ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، یہ صفت ہے، یہ وصف ہے کہ وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ علامہ کا خیال ہے کہ زندگی کے اندر جو بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے جاتے ہیں وہ اس عشق کی بدولت ہی دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔
کہتے ہیں وہ جو صدیق خلیل کا صدق تھا نا، اور امام حسین کا مارکہ کربلا کے اندر جو صبر تھا، یہ سارے کا سارا عشقی ہے۔ اور بدر و حنین کے اندر بھی جو کارنامے سر انجام دیے گئے، وہ سارے کے سارے اس جذبہ عشق کی بدولت ہی قائم تھی۔ سو علامہ اقبال تکمیل خودی کے لیے، استحکام خودی کے لیے اس عشق کو بھی ایک بندہ مومن کے اندر لازمی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔